کیا جانوروں کی قربانی کرنا یہ ان پر ظلم ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام کا یہ طریقہ رحم کے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا، پوری دنیا کا خالق، مالک، مدبر، یعنی اس نے خود اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اس کی ملکیت رکھتا ہے اور وہی اس میں تصرف کر سکتا ہے، وہی اس کا مدبر بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا مکمل طور سے اس کو اختیار ہے، وہ خود مختار ہے۔ تو ہم قربانی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان جانوروں کا جو حقیقی مالک ہے اس نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر مذہب میں بلیدان، بھوگ، بلی، بھیڑ چڑھانا وغیرہ نام سے موجود ہے۔ یہ صرف اسلام کے اندر قربانی نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں قربانی پائی جاتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مرغی، مچھلی، جھینگے وغیرہ کو دوسرے مذاہب والے بھی مارتے اور کھاتے ہیں، تو پھر اعتراض اسلام پر ہی کیوں، اسلام کی قربانی پر ہی کیوں ہے؟ چوتھی بات تو یہ ہے کہ سبزیاں، پھولوں اور پھلوں میں بھی جان ہے، ان کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے، جیسا کہ سائنس کہتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں، اور وہ بھی جانور کہلاتے ہیں، جاندار کہلاتے ہیں۔ تو جیو رحم کی اگر بات کریں گے تو ان سب کو بھی کھانا چھوڑنا پڑے گا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی مخلوق میں برداشت کی طاقت کم ہوتی ہے، بڑی مخلوق میں برداشت کی طاقت بڑی ہوتی ہے، لہذا تکلیف پہنچنے میں چھوٹا جیو اور بڑا جیو یکساں ہے، ایک ہے، ایسا فرق کرنا غلط ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ پوری دنیا کے ہر کونے کے لیے، ایسا نہیں کہ اسلام صرف ایک خطے کے لیے ہے بلکہ دنیا کے ہر کونے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے، دنیا میں الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ ان کی خصوصیات ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں صرف برف ہی برف ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے جہاں صرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ تو ایسے علاقے جہاں پر سبزیاں نہیں ہوتی، جہاں پر ہری سبزیاں نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگوں کو جو غذا ہے، جو خوراک ہے، وہ جانور ہی ذبح کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اب ان سے کہا جائے کہ وہاں کے لوگ کیا کھائیں گے؟ ان کی خوراک ہی وہی ہے، ان کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی نہیں جاتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر پہنچ نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور چھٹی بات یہ ہے کہ گوشت کھانا، گوشت خوری یہ فطری چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کی طرح اوپر کے 2 نوکیلے دانت اور چبانے کے لیے گول داڑھ دی۔ سبزی کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو نہ نوکیلے دانت دیے ہیں نہ گول داڑھ دی ہے، بلکہ سب دانت سیدھے اور چپٹی داڑھ جو ہے چپٹی دی ہے، لہٰذا یہ نوکیلے دانت اور گول داڑھ سبزی کھانے کے لیے نہیں دیے بلکہ گوشت کھانے کے لیے انسان کو ملا۔ 7ویں بات یہ ہے کہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا، تو ان سے کہنا ہے کہ ہر قوم کو، ہر انسان کو کھٹمل، مچھر، چوہا وغیرہ جو تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں ان کو صرف بھگانے کی یا پکڑ کہیں اور چھوڑ آنے کی ضرورت ہے۔ دوا یا مشین استعمال کرنا چاہیے تاکہ انہیں تکلیف کم ہو، انہیں مارا نہ جائے، لیکن ہوتا کیا ہے، انسان اسے معمولی سی تکلیف پہنچنے پر بھی مار ڈالتا ہے، حالانکہ انسان کو کوئی جان کی کا خطرہ نہیں ہوتا ان کے کاٹنے سے یا ان کے جو ہے نقصان پہنچانے سے، لیکن اپنی راحت کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے۔ جانور کا جو دودھ ہے وہ ہر قوم پیتی ہے، باوجود اس کے کہ اس جانور کے بچے کا وہ حق ہوتا ہے، وہ دودھ اس جانور کے بچے کا حق ہوتا ہے، تو اس کو تو کوئی ظلم نہیں کہتا، تو گوشت کھانے کو ظلم کیسے کہہ دیتا؟ لوگوں کا دوہرا معیار بھی دیکھیے، اعتراض کرنے والوں کا۔ آج جو ہے جانوروں کو مار کر اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، مختلف سامان، مختلف استعمال کی اشیاء بنائی جا رہی ہے، وہاں کچھ بھی اعتراض نہیں ہے اپنے مفاد کے انسان، لیکن اسلام کی قربانی پر کتنا اعتراض ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جانور کو اگر ذبح نہ کیا جائے
تو وہ ایک نہ ایک دن مٹی میں مر کر جو ہے ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی چیز سے کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ لیکن اسلام کے اندر کیا ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، گوشت جو ہے انسان کھاتا ہے، اس سے مختلف جو ہے غذائیں انسان کو مختلف فائدے حاصل ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں، جیسے کہ دیگر لوگ، دیگر قوم اور دیگر لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس میں تو کوئی ظلم نظر نہیں آتا۔